آقا رحمت شفیع معظم تاجدار انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ درس ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ پر میں حاضر ہیں، اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ 10ویں پارے کے آخری پہو میں سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنین پر، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ نادار لوگ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت اور مشقت کی مزدوری کے، فیسخرون منہم، اور وہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ کریم انہیں سزا دے گا ان کے اس مذاق کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، امام بخاری، امام مسلم نے اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں صدقات دو، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھا کر لانے لگے، پشتوں کے اوپر بوجھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے بہت سی چیزیں صدقے پہ دی، تو اسے انہوں نے کہا منافقین نے کہ یہ تو دکھاوا ہے، اور ایک آدمی آیا اس کا نام ابو عقیل ہے، اور وہ نصف سا لے کر آئے، نصف سا صدقے کے لیے کھجوریں لے کر آئے، تو منافقین نے کہا کہ اللہ کریم تو اس صدقے سے غنی ہے، تو اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرما دی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ یہ جو منافق ہیں یہ مومن لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ مومن جو اپنے صدقات خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے والذین لا یجدون الا جہدہم، سبحان اللہ، ان لوگوں کے پاس سوائے اپنی مشقت کے ہے ہی کچھ نہیں، وہ اپنی مشقت سے کما کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ فیسخرون منہم، وہ منافقین کیا کرتے ہیں، وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ کریم نے بھی اپنے لیے جو فعل استعمال کیا وہ بھی سخر ہے، یسخرون بھی وہی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور سخر اللہ منہم۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پہ ترجمے میں ڈنڈی مار دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم وہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کریم کی طرف یہ فعل جب منسوب ہوگا تو اللہ کریم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کریم انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا، تمسخر کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دو، صدقہ دو، کیونکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر خوب تمہیں برانگیختہ کروں۔ تو کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 4000 دینار ہیں، 2000 میں اپنے رب کی رضا کے لیے آپ کی اس کی راہ میں دیتا ہوں، اور 2000 میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے دیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تو نے گھر والوں کے لیے رکھا ہے اللہ کریم اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف برکات کی دعا فرما دی۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات بھر اجرت پر ریشم کا کام کیا ہے، اللہ جوہتا ہوں، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس مشقت کے علاوہ، محنت اور مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات بھر کیا کیا؟ ریشم کا کام کیا ہے، اجرت پر کام کیا ہے، اور کھجوروں کے 2 سا ہیں میرے پاس، 1 سا میں اپنے رب کی راہ میں پیش کرتا ہوں اور 1 سا میں اپنے گھر والوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ منافقین نے عیب لگانے شروع کر دیے، نقص نکالنے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ قسم بخدا، منافقین کہتے ہیں کہ ابن عوف نے جو کچھ دیا ہے وہ سراسر دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اور دوسرے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس 1 سا سے غنی نہیں ہے، مطلب رب اگر نہ لے تو کیا ہو جاتا ہے، مطلب ان کا مقصد یہ تھا۔ لیکن اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کو صدقات کے اوپر برانگیختہ کریں، کہ اللہ کے راستے میں دیا کریں، اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ تو جو منافق ہوتے ہیں، منافق کسی حوالے سے بھی بات کرے گا، وہ نہ تو آگے سے گزرنے دے گا نہ پیچھے سے گزرنے دے گا۔ اگر کوئی دل کھول کے دے رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے، اور اگر کوئی تھوڑا دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے صدقے وصول کرے۔ تو اللہ کریم ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو تب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ وہ لوگ منافقین کیا کرتے ہیں، مومنین کو صدقات کے حوالے سے الزام تراشی ان کو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں صدقہ اور خیرات کرو، توجہ، صدقہ اور خیرات کرو، اور سرکار نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں قیامت کے دن کے لیے میں تمہاری شہادت دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے قیامت کے دن کیا کروں گا، شہادت دوں گا کہ تم اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے۔ سنو، شاید تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو اور وہ رات گزارے اور اس کے اونٹ اور گائے کے بچے بھی خوب سیراب ہوں۔ توجہ کرنا، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ شاید تم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہو کہ جو رات اس حالت میں گزارے کہ اس کے اونٹ کے بچے اور گائے کے بچے بھی خوب سیراب ہوں، اور اس کے چچا کا بیٹا بھوکا ہو، اور اس کے چچا کا بیٹا بھوکا ہو۔ شاید تم میں سے کوئی اپنا مال بڑھاتا رہے اور اس کا پڑوسی مسکین ہو، اس کا پڑوسی مسکین ہو اور وہ کسی شے پر قادر بھی نہ ہو۔ خبردار، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی کسی کو منفعت کے لیے عطا فرما دی، اور وہ بہت زیادہ گروہ کے ساتھ صبح کے وقت نکلا اور شام کے وقت ایک گروہ کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، وہ صبح کے وقت گھر والوں کو دودھ پلا کر نکلتا ہے اور شام کے وقت ان کے لیے دودھ اور دیگر خوراک لے کر واپس لوٹتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں آگاہ رہو، اس کے لیے اجر عظیم ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 4 اونٹ ہیں، میرے پاس 4 اونٹ ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی اٹھا جس کی قد و قامت چھوٹی تھی، اس آدمی کی عمر اور کردار کے اعتبار سے وہ تھوڑا کبھی تھا، وہ ایک انتہائی خوبصورت اونٹنی پکڑ کر لے کے آیا، تو منافقین میں سے کسی نے آہستہ سے آواز میں ایک جملہ کہا، ایک کلمہ کہا، اس کا یہ خیال تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن لیں گے. اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن لیں گے. لیکن ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ اونٹنی اس سے بہتر ہے اس آدمی سے، چونکہ آدمی کردار کے حوالے سے اور صورت کے حوالے سے تھوڑا سا خوبصورت نہیں تھا، اونٹنی خوبصورت تھی. لیکن اس منافق نے کیا کہا کہ اونٹنی اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی اور فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، وہ تجھ سے بھی بہتر ہے اور اونٹنی سے بھی بہتر ہے. وہ تجھ سے بھی بہتر ہے اور اونٹنی سے بھی بہتر ہے، کیونکہ انسان کی شکل کے حوالے سے بندے کو الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے. الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے. اللہ کریم نے انسان کو حسین و جمیل پیدا فرمایا. یہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اور اللہ کریم نے قرآن میں کتنی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو تو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. والتین کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی، طور سینا کی قسم اٹھائی، اور پھر آگے فرمایا ھذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم اٹھا کر رب نے فرمایا. اور آگے لقد، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، خلقنا کے اندر جو نا جمع کی ضمیر ہے یہ بھی تاکید کے لیے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں اٹھا کر تاکیدیں بیان کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے تو انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. اور اس منافق نے کیا کہا کہ اونٹنی اس سے بہتر ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جو بندہ ہے نا، یہ بندہ تجھ سے بھی بہتر ہے اور اس اونٹنی سے بھی بہتر ہے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8000 ہیں، میں نے ان میں سے 4000 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے اور 4000 میں لے آیا ہوں. 4000 لے آیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کر رہا ہوں. منافقین نے آپ کے صدقے کو بہت زیادہ شمار کیا. عبد الرحمن بن عوف نے جو صدقہ دیا، منافقین کہتے اتنا زیادہ دے رہا ہے. پھر حضرت عاصم بن عدی انصاری اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اس سال کے توڑے ہوئے 70 وسق ہیں جو میرے پاس ہیں اناج کے. منافقین نے اسے بہت کم شمار کیا، اسے بھی بہت زیادہ شمار کیا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو 4000 اور یہ 70 وسق ہیں، ان منافقین نے کہا کہ یہ محض ریاکاری ہے، یہ شہرت کے لیے ہے. تو اللہ کریم نے ان کے ان صدقات کو قبول فرمایا. اور پھر ایک اور انصار کا آدمی اٹھا اور اس کا نام حجاب تھا اور اس کی کنیت ابو عقیل تھی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں کہ میں نے فلاں آدمی کے پاس اجرت پہ کام کیا اور میرے پاس 2 ساسروں کے جورے ہیں اور میں 1 سا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور 1 سا میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ میرا صدقہ قبول فرما لیجئے. منافقین نے اس میں بھی عیب نکالنے شروع کر دیے. اور انہوں نے کیا کہا؟ منافقین نے کہتے کہ اونٹ والا اونٹ لے آیا، چاندی والا چاندی لے آیا اور یہ کھجوریں لے کر آیا ہے جنہیں وہ اٹھا سکتا ہے. پھر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی. یہ ساری باتیں وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو الزام دیں، ان کے اوپر الزام تراشی کرے. لیکن چونکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ اپنے احباب سے فرمائیے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں، صدقات کیا کریں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، منافقین کے لیے حکم ہے. لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ،
تو اللہ کریم ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کریم ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں اپنے رب کے بارے خیال کرنے لگا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رخصت دی ہے. منافقین کے بارے میں اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، اور میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار بھی ان کے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا. 70 سے زیادہ بار بھی ان کے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا. شاید اللہ ان کی بخشش فرما دے، شاید اللہ کریم ان کے لیے بخشش فرما دے. تو اللہ کریم نے ان پر انتہائی غیظ اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں گے پھر بھی اللہ کریم ان کو نہیں بخشے گا، پھر بھی اللہ کریم ان کو نہیں بخشے گا. حالانکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان کے لیے نرمی تھی کہ شاید یہ پلٹ کے آ جائیں اور اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے، امام احمد نے، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن حاتم، بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یاد کیا گیا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی گئی کہ آپ جنازہ پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما ہوئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے تھے تو میں نے عرض کی اللہ کے دشمنوں میں سے سب سے بڑھ کر عبداللہ بن ابی ہے جو کہ اس طرح کہتا ہے، اور وہ اس طرح کہتا ہے. حضرت عمر فاروق نے جو الفاظ کہے، آپ نے ان کے ایام گنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، یہاں تک کہ جب بہت سے دن شمار کر لیے نا حضرت عمر فاروق نے، باتیں ساری کی ہوں گی کہ اس دن اس نے ایسے کہا، اس دن ایسے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر مجھ سے یہ معاملہ دور اور مؤخر کر لو کیونکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. اگر میں جانتا ہوتا کہ اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار استغفار کروں تو اللہ اسے بخش دے گا تو میں یقیناً اس پر اضافہ بھی کرتا استغفار کرنے کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی، اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے تک قبر پر سرکار نے قیام بھی فرمایا. پھر مجھے اس بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جرت کے بارے میں بڑا عجیب سا تعجب ہوگا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ہی خوب اور بہتر جانتے ہیں. پھر قسم بخدا تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیات نازل ہو گئی. کون سی؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان کی اوپر نماز بھی نہ پڑھائیں اور ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی نہ ہوں. کیوں؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کریم تو ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ کریم ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. یہ فیصلہ کن معاملات ہے. دوسری آیت فرمایا سواء علیہم
استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے یا رسول اللہ، اگر آپ ان کے لیے بخشش کرے یا نہ کرے، معاملہ منافقت کا ہے، معاملہ منافقت ہے۔ جو بندہ منافق ہوگا اللہ کریم کبھی بھی اس کو نہیں بخشے گا۔ اسی وجہ سے منافق کے لیے جو سزا کا انتخاب کیا گیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، کیونکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ خوش ہو گئے کون؟ پیچھے چھوڑے جانے والے، جو لوگ تھے پیچھے رہ جانے والے، وہ خوش ہو گئے اپنے گھر میں رہنے کی وجہ سے، بیٹھنے رہنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، وَكَرِهُ، اور انہوں نے یہ بات ناپسند کی، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، وقالوا، اور انہوں نے کہہ دیا ایک دوسرے کو کیا؟ لا تنفروا فی الحر، کہ نہ نکلو گرمی میں، سخت گرمی میں نہ نکلو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت گرم ہوگی، لو کانوا یفقہون، کاش وہ کچھ سمجھتے ہوئے۔ یہ تب کا معاملہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ کے موقع پر صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تیاری کرو، لیکن منافقین نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ نہ نکلو، بہت سخت گرمی ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کے لیے حکم جاری فرما دیا کہ یہ جو گرمی ہے یہ گرمی تھوڑی ہے، محبوب ان کو ارشاد فرما دیں جو نار و جہنم ہے نا، وہ اشد حرا، اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت گرم ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کریم انہیں سخت عذاب کے اندر دوچار فرمائے گا۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے وہ اسی حوالے سے تھا، اور میرا دل ہے کہ چند کلمات ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے بھی ہمیں کہہ لینے چاہیے، کیونکہ 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی جو اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہر فرد کا احترام کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہو، خواہ سرکار کی آل پاک سے، تو ہم ہر حوالے سے ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اور شان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں اور آپ کی شان کے اندر مناقب بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ آپ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی شان، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین، یعنی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی بندہ نا آج کے دور کے اندر بھی اپنی بیٹی کے حوالے سے بات نہیں کرنے دیتا ہے نا، ہر ایک کو بیٹیاں پیاری ہیں، اور یہ بھی کرم نوازی ہے سرکار کی آمد کی، سرکار کی آمد کی کرم۔ سرکار سے پہلے تو بیٹیوں کا کوئی رتبہ نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے سب سے پہلی اولاد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی، بیٹی کی صورت میں۔ تو بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، بیٹیوں کے ساتھ۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف فرما ہوتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اوپر سے آ جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، اور کھڑے ہو کر سرکار ان کا استقبال کرتے، اور پھر ان کو قریب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور پھر سرکار ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ کیا شرف، کیا عظمت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ معاملہ یہاں تک ہی نہیں، جب سرکار حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں جایا کرتے تھے تو ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ بھی اٹھ جایا کرتی تھی، اور اٹھ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا کرتی تھی، اور پھر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ ہیں، بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ کس میں؟ جب چلتی تھی تو سرکار کے چلنے کی جھلک نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ کیسی شان بندہ انداز میں ایسے بیان کرے کہ کہیں تنقیص نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چلا کرتے تھے، آپ کی جیسے چلنے کی انداز تھا آپ کا، حضرت فاطمہ الزہرا اس انداز میں چلتی، بلکہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب چلتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا تو ہمیں جھلک نظر آتی تھی کہ سرکار چل رہے ہیں، جب بات کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، تب بھی سرکار کے ساتھ مشابہت تھی، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتار میں، کردار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھی۔ اور میں نے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ نہیں تھی۔ دیکھیں اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے نا، اولاد حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، وہ بھی شبیہ رسول ہیں۔ صحابہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن ناف سے لے کر سر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ کیا حسین منظر ہوگا کہ حضرت فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی سرکار کے ہو بہو مشابہ ہیں، اور آپ کی اولاد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اب یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بندے کو سوچنا چاہیے، جیسے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی تنقیص، نقص نکالنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو حسنین کریمین سے بغض رکھے گا وہ بھی مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اس وجہ سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں،
اور سرکار کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، سرکار کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ محشر کے میدان سے گزرنے لگیں گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جب کہ وہاں پہ انبیاء بھی ہوں گے، جب کہ وہاں پہ رسول بھی ہوں گے۔ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ تو پوچھا جائے گا کیوں؟ تو جواب آئے گا اس وجہ سے کہ محمد کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا عظمت اور شان ہے، ان کا یہ مقام اور رتبہ ہے۔ افسوس آج کل کی عورت، آج کل کی بیٹی، اس نے اسوہ فاطمہ الزہرا ترک کر دی، کسی اور طرف چلی گئی۔ تو یہ رتبہ اور مقام ان کا ہے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، اور یہ بھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے۔ اچھا، جتنی بھی یہ روایات ہیں، یہ روایات ساری حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کو مان کے ان کو نہیں مانیں گے۔ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ام المومنین ہے بھائی، ام المومنین ہے۔ دونوں طرف محبتیں ہونی چاہیے، دونوں طرف پیار ہونا چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ کے اوپر ایک چادر تھی، اور اس چادر کے اوپر اونٹ کے کجاموں کی اس طرح تصویر بنی ہوئی تھی، یا ہانڈی کی اس طرح تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں حضرت امام حسن آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا، اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سرکار نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا، اور پھر فرمایا یا باری تعالیٰ یہ جو ہے نا، یہ ہستیاں، یہ میری اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو آپ کی اہل بیت ہے، اللہ کریم نے ان سے رجس کو دور فرما دیا ہے اور ان کو طہارت کاملہ عطا فرما دی ہے، ان کو مکمل طہارت عطا فرما دی، پاک اور صاف کر دیا۔ تو اب ایسی ہستیوں کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کی محبتیں عطا فرمائے، ان کا پیار عطا فرمائے۔ ہمارا درس قرآن چلتا ہے، تو چونکہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے، تو کچھ باتیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس حوالے سے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد بھی بیان فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ فرض ہے بھائی، روزہ کیا ہے؟ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ماہ مقدس رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے فرض ہے، پورا مہینہ روزے فرض۔ اور زندگی کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر مبارک والی حدیث پاک،
جب آپ نے قدم مبارک منبر پر رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین 3 مرتبہ. تو جب پوچھا گیا تو المختصر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا. حالانکہ اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروانا اللہ نے آسان بنا دیا ہے، آسان بنا دیا. پتہ ہے نا کتنا پیارا مہینہ آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے، مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ رب کریم نے اس کی آمد پر جہنم کے دروازے بند کر دیے. سبحان اللہ، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو بھی زنجیروں کے اندر بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، شیطان بھی بند ہو گیا، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے. اب کیا ہے؟ فرمایا جنت کے دروازے کھول دو. جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کریم نے اس کے ہر عشرے کو الگ الگ فضیلت عطا فرما دی. فرمایا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ بخشش والا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے. اور پھر اس کا اہتمام آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا کہ سرکار دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام فرمایا کرتے تھے. دن کا روزہ فرض، رات کا قیام نفل، رات کا قیام نفل، نماز تراویح نفل. اور نفل بھی کون سا؟ سنت والا، سنت بھی موقتہ والی. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نوافل، رات کو تراویح والے نوافل سرکار نے آپ خود پڑھے. سرکار نے، صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو جب رش ہو گیا تو سرکار نے مسجد میں آنا چھوڑا اور گھر میں پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایسا سلسلہ چلتا رہا 2.5 سال. لیکن لوگ آتے تھے مسجد میں، چونکہ سرکار کی سنت مبارک تھی اور سنت تراویح تھی تو صحابہ چھوڑتے تو نہیں تھے. صحابہ تو سرکار اگر لگاتار 2 مہینے بھی روزے رکھے نا تو صحابہ وہ بھی رکھنا شروع کر دیتے تھے. وہ سرکار کی ذات کے ساتھ منسلک جو بھی فعل ہوتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی آتے مساجد کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے، پھر قرآن کی تلاوت ہوتی، الگ الگ امام ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ نے اس کو ایک نظام کے تحت بنا دیا، رات کے قیام کو. اور وہ کیا ہے؟ نماز تراویح. نماز تراویح ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا. اور دیکھیں نا کتنی پیاری یہ بدعت ہے تو بدعت ہے سارے آنے بدعت ہے، نکے وڈے بدعت ہے، محلے والے بھی ہے بدعت. لیکن بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے. اچھی بدعت بھی ہو سکتی نا بھائی، نہیں بھی ساری بدعت دلالہ ہی ہو، گمراہی ہو، ایسے نہیں ہوتا. تو ایک قاری کے پیچھے نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، رات کا نفل ہے، سنت موقدہ ہے یہ تراویح. تو مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ماہ مقدس کی یہ فضیلت ہے. اور فرمایا کہ سحری کرو. کیا کرو؟ تسحروا، سحریاں کرو. فإن فی السحور برکۃ. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سحری کے اندر برکتیں ہیں، سحری کے اندر برکتیں ہیں. کھا پی ہم رہے ہیں، کھا پی ہم رہے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، سحریاں کروا رہے ہیں. فرمایا اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور فرمایا افطاری کرو، افطاریاں کرواؤ بھی لوگوں کو. جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، افطاری کروائے گا، اس کے لیے الگ اجر، بڑے بڑے اجر. اور جو ایک کھجور کے ساتھ افطار کروائے گا، پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کروائے گا، ان کے لیے بھی اجر رکھے گئے ہیں.
اس وجہ سے افطاریاں کرواؤ. کیوں اس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی برکات بہت زیادہ ہیں کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ کریم فرض کا ثواب عطا فرما دیں گے. جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ کریم فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو ایک فرض پڑھے گا اللہ کریم اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. 70 فرضوں کا ثواب، اتنا ثواب ہے. اس وجہ سے رمضان المبارک کے کسی ایک لمحے کو بھی غفلت میں گزارنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کریم اس میں بخشش فرماتا ہے. اور کتنی بخشش ہوتی ہے؟ ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے. ایک ایک رات کو اللہ کریم جہنم سے لوگ آزاد کرتا ہے. جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں. تو بخشش طلب کرنے کا یہ مہینہ ہے، بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو عبادات کا خاص اہتمام کیا کریں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے، 2 تراویحیں ہو چکی ہیں، تمام احباب بیٹھے ہیں، میری بات کا برا بھی نہیں منائیے گا. ہمارے بڑے لوگ گھر میں سوئے رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو مساجد میں بھیج دیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یقیناً سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے پیچھے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ بھی ایک بات کرتا ہے نا حال کے اندر بالخصوص، تو بہت زیادہ خلل آتا ہے. اور پھر 2-3 مل کے آپس میں باتیں کرنا، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ایک پوری لمبی رکعت باتیں کرتے رہے. چھوٹے بچوں کے اوپر تو جو جن کے اوپر ابھی تک صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں فرض، ان کو آپ گھر سے بھیج دیتے ہیں کہ جو تراویحاں پڑھ کے آج. میں نے دیکھی ہے نا، میں نے خود آج رات جو میں نے 4تھی 5ویں صف میں نے نماز پڑھی، پیچھے وہ بچے کھڑے ہیں کہ جن کو ابھی نماز ہی نہیں آتی. ایسے بچے کھڑے بہت چھوٹے. تو آپ ایسے بچوں کو گھر میں بٹھائیں، ان کا خیال کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر رکھیں. بڑوں کو بھیجیں مساجد کے اندر. کون سے اتنے زیادہ دن ہیں بھائی؟ 30 دن ہیں. 2 دن تو گزر گئے. جنہوں نے پڑھی ہے ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. بابے بیچارے بڑی مشکل سے، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بابا جی پچھلی صاحب میں نماز پڑھ رہے تھے، اٹھنے بھی نہیں ہوتا تھا، رکوع بھی نہیں کرنے ہوتا تھا، سجدہ بھی بڑی مشکل سے کرتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ساری نماز تراویح پڑھی، پڑھ کے گئے. لیکن ہمارے جوان جن کے گھٹنے بالکل ٹھیک ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی خیر ہے جی، سنت ہی ہے، چھوڑ دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسے دن بھی آئیں کہ ہم سرکار کی سنت کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ خیر ہے یار سنت ہی ہے. سنت کا احترام بھی کریں، سنت پڑھیں. سرکار نے پڑھی، حضرت بکر صدیق نے تراویحاں تو پڑھی ہیں، حضرت عمر فاروق نے تو پڑھائی ہیں سیدھی کر کے. تو کوشش کریں بڑے لوگ مساجد کے اندر ہیں، نماز تراویح پوری ادا کریں. ایک ذوق ہو. بہت اچھے قاری صاحب ہیں پڑھنے والے ماشاءاللہ، تو آپ آیا کریں، نماز تراویح ادا کیا کریں. یقیناً میری بات سنیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں لوگ 10 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں. 10 بجے سے پہلے بہت کم رواج ہوگا آج کل کے دور میں سونے کا. عشاء کے بعد لوگ کھانا کھاتے ہیں. 10 سے پہلے ہم گھر نہیں چلے جاتے. 10 سے پہلے ہم، بلکہ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ہم گھر چلے جاتے ہیں. تو بھائی آپ کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ کا اپنا کوئی گھر میں کام ہو، فنکشن ہو، ساری رات جاگتی رہیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن رمضان مبارک آیا ہے تو بس پہلے دن تھوڑی سی زیادہ صفی تھی، آج تھوڑی کم ہوگی، آج پھر اور کم ہو جائے گی. یہ مہمان ہے، یہ اللہ کا رمضان مبارک اللہ کا مہمان ہے. اور دیکھیں جنت جو ہے نا، جنت وہ صاف ستھری ہے. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس کو بھی سجایا جاتا ہے، اس کو بھی تیار کیا جاتا ہے. آپ اپنے گھروں کو بھی تیار کریں، مسجدوں کو تیار کریں. اس وجہ سے تیار کریں کہ ہم یہاں پہ عبادت کریں گے.
بس عبادت کے لیے چند بابے رہ گئے ہیں کہ جن کو صرف آپ نے بھیج دینا ہے، باقی پورا محلہ چھٹا ٹوٹا۔ اب اتنے بندے ہیں آپ لوگ سارے ہمارے محلے کے، کیوں نہیں آتے نماز تراویح؟ کیوں نہیں آتے؟ دن بھر اپنا کام عزیز ہے، تراویح نہیں عزیز۔ سارا دن اپنا کام کرتے رہتے ہیں نا، ایک دن نہ منجو نہ کم رہتا ہے، ایک دن ہے نہ منجو کم رہتا ہے کہ ہو سی گھروں کٹ پوسی، گھروں کٹ پوسی زنانی کیسی بھائی کے پکانا ادھر لگا مینا کم ہے، لیکن نماز تراویح اس نہیں ہونا۔ کوشش کرو، کوشش کرے، کوشش کرے۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کریم اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ مہینہ آئے گا دوبارہ ہماری زندگی میں کوئی پتہ نہیں۔ شعبان المعظم گزر چکا ہے، سرکار نے فرمایا لوگ کام کر رہے ہیں، گھر بار بنا رہے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سال اس نے مر بھی جانا ہے، اس سال اس نے مر بھی جانا ہے۔ تو یہی سوچ لے، کیا پتہ ہمیں اگلے سال